السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ ٹاپک حقوق اور رائٹ سے متعلق ہے۔ دنیا رائٹس کے تعلق سے بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں کہ ہم کو یہ حق نہیں ملا، ہم کو وہ حق نہیں ملا۔ تو پہلے تو ہم ان حقوق کی بات کریں گے جو حقوق ہمارے اللہ، بندے اور خود سے تعلق اور متعلق ہے، اور ایک وہ حقوق جو ایک شہری اور قانونی حقوق کے تعلق سے ہے، اس کے سلسلے میں ہم کبھی بات کریں گے اور سیریز وائز بات کریں گے۔ تو ابھی جو میں بات کرنے والا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ ہدایتیں جاری کی ہیں، کچھ گائیڈ لائنس دی ہیں اور کچھ ٹرم کنڈیشن بتائے ہیں۔ اگر ان پر لوگ چلیں گے تو وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، تناؤ پیدا نہیں ہوگا، اور وہ اپنے بے چین کی زندگی سے جو بھرپور زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی میں چین اور سکون آ جائے گا۔ آج اگر چین اور سکون اور ڈپریشن، اگر آج چین اور سکون ہے، ڈپریشن اور تناؤ کا شکار ہے، تو وجہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈ لائنس کو اور ان کی ہدایت پر عمل پیرا لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق کو جو ہے نا 3 قسموں میں بانٹا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود اس کا حق، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جو خود کا حق ہے، یعنی انسان کا خود کا اپنے اوپر حق، جس کو حقوق النفس کہہ سکتے ہیں، رائٹس آف سیلف کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو حق ہے وہ حق ہے حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ یعنی رائٹس آف اللہ کی بات اگر کریں گے تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی نعمتیں آپ کو ملی ہیں، جو بھی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی مخلوق اس چیز کے بارے میں نہیں بول سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہر قدم پہ، ہر سیکنڈ پہ جو ہے اللہ کی نعمت کے لوگ محتاج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام چیزیں آپ ہی کے لیے پیدا کی ہیں اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے آپ ہی کو کہا ہے، تو پھر اس نعمت کے بدلے میں صرف اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں کا، کہ بندہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شیئر نہ کرے۔ اور ویسے ہی جب آپ اس کے ساتھ کسی کو شیئر نہیں کریں گے، اسی کی صرف عبادت کریں گے، تو وہ پھر آپ کو جنت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا حق، اور جب پیدا اسی نے کیا ہے اور اسی نے یہ حق بتلایا ہے تو اس حق کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور اس حق کا انکار اگر کوئی شخص کرتا ہے تو جنت کا مستحق کہاں سے ہو پائے گا۔ دوسرا جو حق ہے وہ رائٹس آف سیلف ہے، یعنی جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کو اپنی جان، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو باڈی دے رکھی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو غلط طریقے سے استعمال کرنا غلط ہے اور گناہ ہے۔ لوگ نشہ خوری کی لت لگا کر کے اپنے جسم کو اور اپنے باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور لوگ جو ہے اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو بدن کا بدن پر حق ہے، جسم کے ہر ایک عضو کا تم پر کیا ہے، حق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے اپنا حق کو پورا کرنا چاہیے۔ اپنا ہی حق نہ پورا کریں تو پھر دوسروں کا حق آپ کیا پورا کر پائیں گے۔ اس لیے سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ ساتھ سیلف جو رائٹس ہے اس کو پورا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ہلاکت کے مترادف یا ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں جو بھی ہوں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنا نفس پر جو حق ہے اس نفس کے خلاف ورزی بھی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی باز پرس کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر تیرے بدن کا بھی حق ہے اور تیرے آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت اللہ عالمین تھے کہ سیلف رائٹ پر بھی کتنا انہوں نے دھیان دیا ہے۔ تیسرا جو حق ہے وہ حق ہے رائٹس آف پیپل، یعنی حقوق العباد، بندے کا حق۔ بندے کا حق کی اہمیت جو ہے بہت ہی زیادہ بتلایا گیا ہے۔ اس بندے کا حق کو اگر پورا نہیں کیا گیا تو پھر جب تک وہ بندہ جس کا حق ہم نے پورا نہیں کیا وہ معاف نہیں کرتا تو معافی نہیں ہوگی۔
بخشش نہیں ملے گی، مغفرت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ شہید کا جو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام ہے، درجہ ہے، اگر وہ کسی سے قرض لیتا اور قرض کی ادائیگی نہیں کرتا تو پھر اس کا قرض بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ قرض لینے والا معاف نہ کرے۔ آپ پھر دنیاوی زندگی میں غور کر سکتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رشتہ دار ہیں جن کے حقوق کو آپ پورا نہیں کر پا رہے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، مکلف بھی ہیں، مگر آپ پھر بھی ان کے حقوق کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، بندے کے حق کی تلفی کر رہے ہیں آپ، تو پھر آپ جنت میں جانے کا مستحق نہیں بن سکتے۔ وہ فرائض اور ذمہ داریاں جو اللہ نے ایک بندے کو دوسرے بندے پر فرض کی ہے اور لازم کی ہے، اس کا پورا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ بندوں کا حق اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بندہ اگر بندے کی حق میں کوتاہی کرے گا تو پھر یہ بہت مشکل ہے کہ اس کی بھرپائی ہو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اس دنیا میں لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرے۔ ایک شخص دوسرے شخص کو اس کا حق اگر نہیں دیتا تو پھر اس کو امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ ریٹرن میں پھر اس کا حق کوئی پورا کرے گا۔ اس لیے اللہ کا جو پیغام ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیے، خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بندے کا حق کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب کل جو ہے میں جس پر بات کروں گا وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے، رائٹس آف پیپل کی جو ہے کیا اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو جاننے کے لیے انشاءاللہ کل پھر سے آپ ہمارا ویڈیو کو جو ہے دیکھنے کی زحمت گوارا فرمائیے، سننے